وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخ رو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے، ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں، تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دکھ دے گا وہ جرمانے سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے میری جان، سوچ سمجھ کر بانٹے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ہوگی۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو حقیر قیمت پر بیچا، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو در بدر کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر دنیا سے بے رغبت ہو گئے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ نگاہ عطا کرے گا، وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا۔ اللہ والے یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ جب دنیا میں اکیلے آئے ہیں، دنیا سے اکیلے جائیں گے، قبر میں اکیلے رہیں گے، حساب کے لیے اکیلے پیش ہوں گے، جنت میں اکیلے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ جہنم میں چلے گئے تو اکیلے۔ تو لوگ کہاں سے آ گئے؟ میں نے بہت لوگوں کو ہدایت کا طلبگار پایا، مگر وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت کوشش اور عمل مانگتی ہے۔ ہدایت نافع علم سے جڑی ہے، یعنی قرآن۔ جو لوگ اس کو پابندی سے تھام لیتے ہیں وہ ہدایت کی راہوں پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سفر انسان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ قرآن کی پابندی سے مراد اس کو مضبوطی سے تھامنا، تبھی ان لوگوں کی طرح ہدایت ملے گی جن پر رب نے انعام کیا تھا۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھیں، آپ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ بیٹیوں کی شادی بے شک ان کی پسند سے نہ کرائیں، لیکن بیٹی کی شادی کرتے ہوئے اس سے صرف ایک بار، بس ایک بار پوچھ لیں، تاکہ اس کو مان کا احساس ہو، بوجھ ہونے کا نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہارنے سے پہلے ہی مقدر کے خسارے قبول کر لیے اور شکوہ نہیں کیا۔ ہم نے حالات کی تلخیوں کو بہت خاموشی سے سہا ہے، اتنے خاموش ہوئے کہ کسی کو ہمارے ہونے کی خبر نہیں، لیکن ایک دن جب ہم نہ ہوں گے تو بہت شور ہوگا کہ کہاں ہیں ہم۔
گھر میں پہننے والے عام سے جوتے کے لیے 40 ڈگری میں پورا بازار کھنگال سکتی ہیں، وہ اگر تمہیں زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ 2 منٹ میں لیتی تو اس کے اس فیصلے کو معمولی نہ سمجھنا۔